کراچی میں رینجرز کے کیمپ پر حملہ ناکام، 3 دہشت گرد ہلاک، 1 زخمی حالت میں گرفتار۔ بہادری سے لڑتے ہوئے 3 رینجرز اہلکار شہید ہو گئے، 4 زخمی ہوئے۔ ISPR کے مطابق گرفتار حملہ آور افغان شہری ہے۔ بھارتی حمایت یافتہ خارجیوں نے کیمپ کے مرکزی دروازے پر دھماکے کے بعد اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ جوانوں نے حملے کو ناکام بنا دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا شہید جوانوں کو خراج عقیدت، کہا قوم کی حفاظت کے لیے قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط بناتی ہیں۔ ISPR کے مطابق حملے کے ذمہ داروں کے خلاف بھرپور جوابی کارروائی کی جائے گی۔ پاکستان شہداء کے خون کا حساب لے گا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کی کراچی میں رینجرز کے کیمپ پر بزدلانہ حملے کی مذمت، شہید اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ بیرونی سرپرستی میں سرگرم دہشت گرد عناصر کے مذموم عزائم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ شہباز شریف نے کہا کہ رینجرز جوانوں کی بہادری اور پیشہ ورانہ صلاحیت نے دشمن کے عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ جام شہادت نوش کرنے والے بہادر سپوتوں کی لازوال قربانی قوم کے پختہ عزم کو مزید مضبوط کرتی ہے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی برقرار، امریکہ کی ایران پر پھر بمباری، سریک کا کمیونیکیشن ٹاور تباہ، قشم جزیرے میں شدید دھماکے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا 10 ایرانی اہداف پر حملوں کا دعویٰ، ویڈیو جاری کر دی۔ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ ایران کو سنگاپور کے تجارتی جہاز پر حملے کے بعد معاہدے کی پاسداری کا موقع دیا گیا تھا۔ ایران کے تجارتی جہازوں پر مسلسل حملوں کے جواب میں کارروائی کی گئی۔ ایرانی فوج کے نگرانی کے نظام، مواصلاتی نظام، فضائی دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے ڈرون اور بارودی سرنگوں کے ذخیروں کو بھی اڑا دیا گیا ہے۔ ایران کی بھی خطے میں امریکی اڈوں پر جوابی بمباری، بحرین اور کویت میں 8 امریکی تنصیبات پر میزائلز اور ڈرون سے حملہ۔ امریکہ اگر باز نہ آیا تو خطے میں امریکی اڈوں کو جہنم بنا دیں گے۔ پاسداران انقلاب کا 2 ٹوک اعلان، کہا جنگ بندی کی خلاف ورزی امریکہ نے کی اور یہ مفاہمتی یادداشت کی پہلی شق کے منافی ہے۔ تمام سفارتی عمل روک دیا جائے گا۔ امریکہ اپنا ہرمز پر ہماری برتری کی حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ جو جہاز قوانین کی خلاف ورزی کریں گے ہم ان پر فائرنگ کریں گے تاکہ دوسرے بحری جہازوں کو معلوم رہے کہ گزرنے کا درست راستہ کون سا ہے۔ پاسداران انقلاب کا مزید کہنا ہے کہ امریکہ مزید حملوں کی صورت میں تباہ کن جواب کے لیے تیار رہے۔ امریکی فوج نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر ایران کو نشانہ بنایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں لکھا کہ ایرانی میزائل اور ڈرون سٹوریج کے مقامات اور ریڈار سائٹس پر حملے کیے ہیں۔ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ ہم مزید تحمل کا مظاہرہ کرنے کے قابل نہ رہیں اور ہمیں فوجی طریقے سے اس کام کو مکمل کرنے پر مجبور ہونا پڑے جو ہم نے کامیابی سے شروع کیا تھا۔ اگر ایسا ہوا تو اسلامی جمہوریہ ایران کا وجود ختم ہو جائے گا۔ آبنا ہرمز کی اطراف اب بھی جھڑپیں ہو رہی ہیں، جنگ کو اب ختم ہونا چاہیے۔ عراقی وزیر خارجہ فواد حسین کی ایرانی ہم منصب کے ساتھ پریس بریفنگ، کہا یہ جنگ پورے خطے کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی جارحیت کی ہمیشہ مخالفت کی۔ مغربی ایشیا میں سیکیورٹی بڑھانے کے لیے ایران سے تعاون کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ تہران بغداد کی نئی حکومت کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ آبنائے ہرمز ایران کے کنٹرول میں ہے۔ رکاوٹیں دور ہونے کے بعد آبنائے ہرمز میں صورتحال معمول پر آ جائے گی۔ لبنان مفاہمتی یادداشت کا اہم حصہ ہے۔ اسرائیل کو قائل کرنا امریکہ کی ذمہ داری ہے۔ ایران کا امریکہ کی کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کا اعلان۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکی حملوں کو مفاہمتی یادداشت کی خلاف کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ کہا امریکہ نے جنوبی ساحل پر کچھ تنصیبات پر حملے کیے۔ امریکی حملے ظاہر کرتے ہیں کہ وہ اپنے وعدوں کو اہمیت نہیں دیتا۔ وعدہ خلافی امریکی حکومت کی فطرت میں شامل ہے۔ ایران اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا۔ امریکہ کی کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ جنوبی لبنان سے اسرائیلی فوج نکالی جائے۔ لبنانی صدر جوزف اون نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے مطالبہ کر دیا۔ لبنانی صدارتی محل کے مطابق دونوں رہنما کے درمیان ٹیلی فونک رابطے میں لبنانی صدر نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ امریکہ معاہدے کی خلاف ورزیوں کو روکنے میں مدد کرے۔ امریکہ جنوبی لبنان سے اسرائیلی فوج نکالنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالا جائے۔
जोसेफ ओन का फ्रेमवर्क माहिदे पर अमल दरामद में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के अज़्म का इरादा। ईरान से सस्ता तेल और गैस खरीदने पर गौर कर रहे हैं। आलमी मंडी में तेल की जितनी कीमत कम हुई, हमने उससे ज्यादा कमी की। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का दावा। कहा, पेट्रोल की कीमत में 160 रुपए तक कमी अवाम तक मुंतकिल कर चुके हैं। अवामी मार्केट में तेल की कीमत $76 होते ही अवाम को रिलीफ देंगे। अवाम तकलीफ में है। गुमराहकुन प्रोपेगेंडे को रद्द करना चाहिए। आलमी सतह पर किए गए मुआहदों पर रहते हुए आगे चलेंगे। कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को एक और धचका। मरकजी अरकान फैसल गिलानी और ख्वाजा अनीस ने तंजीम से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। नौजवानों को भी कलअदम तंजीम से दूर रहने की तलकीन। दोनों रहनुमा ने अपने अलग अलग वीडियो पैगामात में कहा कि अवामी हुकूक के नाम पर शुरू होने वाली तहरीक अपने असल मकसद से हट चुकी है। बलूचिस्तान में बाइख्तियार नौजवान डिजिटल महारतों और ई कॉमर्स के फरोग का अमल तेजी से जारी है। खारान राइफल्स डिजिटल स्किल्स की काविश। ई कॉमर्स IT सेंटर कायम कर दिया गया। 4 माहिरीन IT सेंटर में तलबा को जदीद डिजिटल और ई कॉमर्स महारतों की तरबियत फराहम कर रहे हैं। मंसूबे के तहत बलूचिस्तान के 150 सरकारी और निजी कॉलेजेस में दिसंबर 2026 तक ई कॉमर्स लेबॉर्ट्रियां कायम करने का हदफ मुकर्रर है। ई कॉमर्स लेबॉर्ट्रियों के जरिए बलूचिस्तान के तकरीबन 15,000 ग्रेजुएट्स को हर साल रोजगार के मौके मिलेंगे। मुल्क भर में आज से 3 जुलाई तक वक्फे से बारिशों की पेशगोई। शदीद गर्मी और मुतवक्के प्री मानसून के बाद शुमाली इलाकों में ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलने का खदशा। NDMA के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह बुलंद हो सकती है। ग्लेशियाई झीलें फटने, अचानक सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा मौजूद। हसास इलाकों के रहायशियों, सयाहों और मुसाफिरों को एहतियात बरतने की हिदायत। मुतल्लिका इदारों को मुमकिना हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया। अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान को इंसानी हुकूक का कब्रिस्तान बना दिया। शहरी रोजाना की बुनियाद पर तशद्दुद का शिकार। तालिबान रजीम के खौफ से लाखों अफगान शहरी घर बार छोड़ने पर मजबूर। अफगान जरीदा हश्द सुबह के मुताबिक तालिबान ने महज दहाड़ी काटने, मौसीकी सुनने के बहानों की आड़ में 350 अफगानियों को कैद खानों में डाल दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल अफगानिस्तान के मुहक्किक ज़मन सुल्तानी के मुताबिक जालिम तालिबान के ज़ेर साया अफगानिस्तान तारकीन वतन की वापसी के लिए दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क है। वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 1430 हो गई। 51,000 से ज़्यादा अफराद ताहाल लापता। सरकारी इमदादी टीम्स की कमी के बायस शहरी अपने प्यारों को बचाने के लिए खुद मलबा हटाने पर मजबूर हैं। वेनेजुएलियन हुकाम ने लोगो एयर में ज़लज़ला मुतासरीन में खुराक और पीने का पानी तकसीम किया। कायम मकाम सदर डेल्सी रोड्रिगेज का कहना है कि लोगोयर का कंट्रोल सिक्योरिटी फोर्सेस को दे दिया है। मजीद इमदादी टीमें और सामान मुतासरा इलाकों में भेज रहे हैं।